ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، میں ہوں آمت الرحمن، ایڈوانس اسلامک گرومنگ، کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ بہنوں، آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہمارا 40 روزہ دور تفسیر القرآن ہے، اس میں کوئی چھٹی وغیرہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یار اس میں فرائیڈے کو چھٹی ہے یا سیٹرڈے کو ہے یا سنڈے کو ہے، تو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ وداؤٹ چھٹی کے، وداؤٹ گیپ کے سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی ایز اٹ از انشاءاللہ العزیز کنٹینیو رہے گا۔ تو میری آپ بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پورے 5 ڈیز نہ لے سکیں تو کم از کم سیٹرڈے سنڈے کو جو آپ کے ویک ڈیز ہیں اس میں سے تو کم از کم آپ 10 منٹ اپنے لیے نکال ہی سکتی ہیں۔ میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے بعد ہماری جو ہے وہ پراپر کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان سے ہی ہمارے پاس ایڈمیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور خواتین ہمیں بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ عید کے بعد سے کلاسز جوائن کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، آپ کی نالج میں لے کر کے آنا چاہتی ہوں کہ رمضان انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے گا۔ عید کے ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ہماری جو پوری سالانہ تفسیر کی پراپر کلاس ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ اس میں صبح کے ٹائمنگ جو ہے وہ 10 سے 12 ہے، اور اس کے علاوہ عصر سے مغرب ہے، یعنی 5 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے تک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رات کے ٹائم ہے، وہی رات کا ٹائم 11 سے لے کے 12:30 تک۔ جو ریگولر جو پورے سال 5 ڈیز پڑھنے والے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے، تو ان کی دعا کے ساتھ مسائل کے ساتھ جو کلاس ہوگی وہ 1.5 گھنٹے کی ہوگی، اور جو ویکینڈ پہ کلاس لینا چاہتے ہیں صرف اونلی فار سیٹرڈے سنڈے، تو ان کی صبح کے ٹائمنگ ہی میں ہوگی، وہ 10 سے 12 کے ٹائمنگ ہوں گے، اور ان کی کلاس کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ 2 گھنٹے ہوگا 10 سے 12، اور وہ صرف مارننگ میں ہی ہوگی، نہ آفٹر نون میں ہوگی اور نہ ہی نائٹ میں ہوگی، ٹھیک ہے، سیٹرڈے میں یہ۔ اور جو خواتین سننا چاہتی ہیں خالی کہ ہم صرف پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، نوٹ نہیں کر سکتے، پیپر نہیں دے سکتے، ٹیسٹ نہیں دے سکتے، تو وہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ سننے کے لیے اگر وہ 5 ڈیز سن رہی ہیں تو اس کے ٹائمنگ میں وہ جو ٹائم اپنی کنوینئنٹ کے حساب سے، یعنی اگر 10 سے 12 چاہتی ہیں تو 10 سے 12 لے لیں، اور اگر وہ عصر سے مغرب لینا چاہتی ہیں ایوننگ ٹائم میں 5 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک، تو اس میں لے سکتی ہیں۔ یہ نمازوں کے ٹائمنگ کے حساب سے بنتے ہیں اسکیجول۔ پھر اگر وہ رات کو 11 سے 12:30 لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی لے سکتی ہیں۔ 5 ڈیز لینا چاہتی ہیں تو 5 ڈیز کے الگ ان کے پیکیجز ہیں، اور اگر وہ 3 ڈیز لینا چاہتی ہیں منڈے ٹو وینسڈے تو وہ بھی کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی تجوید لینا چاہتا ہے تو وہ تجوید لے سکتا ہے، اگر کوئی فقہ لینا چاہتا ہے تو وہ فقہ بھی لے سکتا ہے۔ تو آپ کے لیے ہم نے ہر طریقے سے آسانیاں کر دی ہیں، اب آپ سیکھنے والی اور حاصل کرنے والی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جو ہے دنیا کے کاموں سے تھوڑی سی فراغت کر کے ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لے، اور ہمیں اتنا دے دے، ہمیں اتنا ٹائم دے دے کہ ہم اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آخرت کے بینک کے لیے کچھ سیونگ کر کے لے کے جائیں، اور ہمیں اللہ کے سامنے امبیرسڈ نہ ہونا پڑے، اور اللہ ہم سے کہیں کہ مرحبا مرحبا، کہ اے میری بندی مرحبا، آج تو میرے پاس آئی ہے تو آج تو میرا رویہ دیکھ لے گی۔ قبر بھی ہر روز 70 مرتبہ سے زیادہ آپ کو پکارتی ہے، اپنے ہر اوپر زمین پر چلنے والے کو کہتی ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر کوئی بندہ یا بندی بہت آرام سے عجز اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تو مجھے بس پسند ہے، اور جب تو میرے پاس آئے گا تو تو میرا رویہ دیکھے گا کہ میں کس طریقے سے تیرا اکرام کرتی ہوں، تیری عزت کرتی ہوں، کیونکہ تو زمین کے اوپر رہ کے جو میری پیٹھ پر چلتا ہے یا چلتی ہے تو میرے سے بہت اچھے سے رہتا ہے، تو میں بھی تیرے ساتھ اچھے رہوں گی۔ جو کہ تو ایک لمبے ٹائم تک انسان کو عالم برزخ میں رہنا پڑے گا۔ وہ عالم برزخ کا ٹائم بیسکلی کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا سے انتقال کر کے جاتا ہے تو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور قبر میں رکھنے کے بعد سے حشر کا میدان قائم ہونے تک کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ تو عالم برزخ میں انسان رہتا ہے، اپنے رویے کے مطابق رہتا ہے، اپنے اعمال کے مطابق رہتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ عالم برزخ کی زندگی کسی کی بہت طویل ہوگی اور ہر ایک کی زیادہ طویل ہوتی ہے، تو خدا را اپنی عالم برزخ
برزخ کی زندگی کو بہت اچھے سے بنا لے، تاکہ آپ کو وہاں پہ جو ایک لانگ پیریڈ گزارنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا بہت اچھے سے گزرے۔ جیسے کہ اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، 20-22 سال کی عمر میں وہ شادی ہو جاتی ہے اور باپ کے گھر سے شوہر کے گھر آ جاتی ہے۔ تو شوہر کا گھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا موت تک کا گھر ہوتا ہے۔ اس کے بعد شوہر کے گھر سے جو وہ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے گھر ہی چلی جاتی ہے۔ تو شوہر کا گھر کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 60 سال بھی ہوتا ہے، 70 سال بھی ہوتا ہے، 80 سال بھی ہوتا ہے۔ سمجھو جسٹ لائک دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، اس کے بعد آخرت میں جانا اور جنت میں جانے کا جو پیریڈ ہے وہ ہے عالم برزخ۔ جیسے ایک بچی کا میں نے آپ کو سمجھایا کہ کتنا باپ کے گھر میں رہنے کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، کسی کا 18 سال، کسی کا 20 سال، 22 سال، زیادہ سے زیادہ ہوا تو 24 سال۔ اگر کوئی طریقے سے وقت پر شادی کرنے والے والدین ہوں تو 24 سال سے زیادہ کوئی 22 سال سے زیادہ اپنے گھر بیٹی کو نہیں بٹھاتا، اور وہ فوراً اس کو شوہر کے گھر کا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ 22 سال کی عمر میں شوہر کے گھر آتی ہے تو اس کے بعد وہ اگر 80 سال زندہ رہتی ہے تو وہ سارا گھر شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر کے گھر جو یہ رہنے کا دورانیہ ہے یہ اصل میں ہر انسان کا دنیا میں آنے سے لے کر کے اور پھر قبر میں جانا اور قبر سے لے کے حشر قائم ہونے تک کا جو یہ دورانیہ ہے یہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس دورانیوں کو خوبصورت بنا لیں، اس دورانیوں کو اچھا بنا لے تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے اور آپ کا یہ جو عالم برزخ کا پیریڈ ہے یہ بہت خوبصورت گزر جائے۔ کیونکہ عالم برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی، روز محشر شروع ہو جائے گا تو پھر اعمال ہو جائیں گے اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ جیسے رزلٹ ڈے کے لیے آپ جاتے ہیں، رزلٹ مل جاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر جو جنت میں جائے گا، جو دوزخ میں جائے گا، فوراً کے فوراً حساب کتاب ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنے سال یہاں پڑے رہنا ہے۔ تو اس لیے خدا را قرآن سے جڑیں گی تو انشاءاللہ اپنے عالم برزخ کی زندگی میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں گی۔ قرآن آپ کے لیے نور اور آپ کے لیے حالہ بنا ہوگا، آپ کا گارڈ بنا ہوگا، آپ کا قلعہ بنا ہوگا، آپ کا حصار بنا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے۔ شروع میں آپ کو بہت مسئلے مسائل ہوں گے، شیطان بہت بہکائے گا آپ کو، شیطان آپ کو اچکے گا، آپ کو ورغلائے گا، آپ کو کبھی کلاس لینے دے گا، کبھی نہیں دے گا، کبھی آپ کی طبیعت خراب کر دے گا، کبھی آپ کے سر میں درد کر دے گا، کبھی کوئی مہمانوں کی صورت میں آ جائے گا، کبھی کسی فون کی صورت میں آ جائے گا، کبھی کسی ٹریجڈی کی صورت میں آ جائے گا، کبھی کسی بازار اور شاپنگ کی صورت میں آ جائے گا، کبھی آپ کا کہیں جانے کا پروگرام بن جائے گا، اس صورت میں آ جائے گا۔ تو یہ شیطان ہے۔ آپ نے کہنا ہے نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں 10 منٹس کی کلاس لوں گی لیکن کلاس لیے بغیر نہیں جاؤں گی، کلاس چھوڑے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے جہاں جا رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، آپ تو کلاس لے سکتی ہیں، ہیڈ فون لگائیں اور آپ لے لیں۔ جو آپ کو پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا نوٹ بک چاہیے ہوگا، پین چاہیے ہوگی، جو پراپر ایگزام دیں گی۔ اور جو صرف سننے والی ہیں وہ تو سن سکتی ہیں، کہیں بھی سن سکتی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، گاڑی میں بیٹھی ہیں، کہیں بھی کسی بھی حالت میں ہیں وہ سن سکتی ہیں۔ جو سننے والی ہیں، جو صرف سننے کے لیے ایڈمیشن لیتی ہیں، اور جو پڑھنے والی ہیں، ایگزام والی ہیں، تو وہ کہیں کہ نہیں یار میں آج 10 منٹ سے پہلے اپنی کلاس سے پہلے نہیں جاؤں گی۔ جیسے ہم لوگ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، نہیں ہماری یہ کلاس ہے، ہم نے سب سے پہلے کلاس لینی ہے، ہمارے فلاں بچے کی کلاس شروع ہونے والی ہے، تو ہم پہلے جلدی اپنے گھر کا کام کاج، اپنا ملنا ملانا جو بھی ہے، جو کام کرتے ہیں سارے کچھ وائنڈ اپ کر کے ہم کہتے ہیں نہیں یہ ٹائم ہونے سے پہلے ہم نے ریڈی ہو کے بیٹھنا ہے، ہمیں اسٹوڈنٹ کو ویٹ نہیں کروانا۔ جب ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔ آپ اور ہم کوئی الگ نہیں ہے، ہمارے کوئی الگ سے 4 ہاتھ پاؤں نہیں ہے، ہمارے پاس بھی وہی 2 ہاتھ پاؤں ہیں، ایک دماغ ہے، ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہونٹ ہیں، آپ کے پاس بھی وہی ہے، آپ بھی کر سکتی ہیں۔ جب ہم اپنے شیڈول کو، اپنی فیملی کو لے کے چل سکتے ہیں، اپنے اس چیز کے لیے، صرف دین کے لیے نا، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں، آپ بھی کرنے والی بن جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔